تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے وہابیوں کا نیا قرآن، دعوت توحید۔ آج اس میں جو انہوں نے حدیث پیش کیا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی جگہ بتائی، یعنی جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل جگہ ہے اس کو بتایا گیا ہے۔ تو اس حدیث کو لکھ کر، یعنی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1386، یہ لکھ کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ وفات کے بعد کی جگہ کہاں پر ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہے، لیکن اس حدیث سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان جنت پر ہے، قبر میں نہیں۔ یعنی یہ حدیث بتا کر انہوں نے سراسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے اور آپ کی جو زندگی ہے صرف جنت میں ہے، آپ جو ہے دنیا میں نہیں آ سکتے، قبر میں نہیں آ سکتے ہیں، یہ ان کا ثابت کرنا ہے اس حدیث کو بتا کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت میں ہی ہے، وہ قبر میں نہیں آ سکتے۔ جبکہ حدیث شریف ہے، اب اس حدیث میں دیکھیے حدیث نمبر 3141، یہ سلسلہ حدیث ہے۔ اس میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز پڑھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہے اور نماز پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث واضح طور پر بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام قبر میں ہیں، بلکہ زندہ ہیں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے جنت اصل ٹھکانہ ہے، مگر وہ قبر میں بھی آتے جاتے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی روحیں آزاد ہوتی ہے، مومنین کی روحیں آزاد ہوتی ہے، جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ اب یہ پہلی حدیث جس میں قبر میں زندہ ہے۔ اب یہاں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ میری روح مجھ پر لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور یہ حدیث ہے مشکوٰۃ شریف کی 925۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں ہیں، زندہ ہیں، بلکہ جب بھی امت سلام بھیجتی ہے تو امتیوں کے سلام کا جواب دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک میں روح کو لوٹایا جاتا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ دنیا کا وہ کون سا لمحہ ہے جس لمحے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یہ امت نہ پڑھتی ہو، بلکہ کوئی لمحہ ایسا ہی نہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ان پر درود نہ پڑھتی ہو، بلکہ درود پڑھتی، اس لیے ہر وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قبر انور میں زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ جب حکم ہوا کہ جمعہ کے دن درود پر، صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو فوت ہو گئے کیا ہو، تب بھی آپ پر درود بھیجیں کہ آپ تک پہنچے گا؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرام قرار دیا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کھائے، بلکہ وہ زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ، انہیں رزق دیا جاتا ہے، تو قبروں میں انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اسی طرح اب ایسا نہیں کہ صرف قبر میں ہوتے ہیں، بلکہ شب معراج کے وقت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 349 ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس خود موسیٰ علیہ السلام آئے تھے
جو قبر والے تھے، تو پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام صرف قبر میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی آتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1555 1555 نمبر کی حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام تلبیہ پڑھتے ہوئے ایک نالے سے آ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ رہے ہیں، اور یہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اب یہ جو دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت میں ہے، دنیا میں آتے نہیں، قبر میں آتے نہیں، تو یہ دعوت توحید جو قرآن ہے وہابیوں کا، یہ قیاس پر چلتا ہے۔ یہ ایک حدیث کو مانتے اور دوسرے حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو یہ حدیث کو منوا تو رہے ہیں، باقی حدیثوں کا باقی حدیثوں کے منکر بنا رہے ہیں، خود تو انکار کر رہے ہیں، کتابیں چھاپ کر لوگوں کو یہ عقیدہ بھی دے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت میں قید ہے، وہ نہ دنیا میں آ سکتے ہیں نہ قبر میں آ سکتے ہیں، یہ عقیدہ دے رہے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں آنا بھی ثابت ہے، دنیا میں آنا بھی ثابت ہے، اور شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آئے ہوئے ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام بھی آئے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ کفر پھیلا رہے ہیں تو اللہ ہی جانے ان کے ساتھ اللہ کیا فیصلہ کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب المناسک حدیث نمبر 2041 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کہ جو کوئی بھی صلاۃ و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے صلاۃ و سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب سوال ایک پیدا ہو